السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہے۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورۃ حشر کی مدرجہ ذیل آیت نازل ہوئی جس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ ترجمہ: اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز و نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المؤمنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المؤمنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالی امیر المؤمنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کے پاس واپس لوٹ آیا تو امیر المؤمنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی دے کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالی امیر المؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کو نیک بدلہ دے۔ فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ گئیں اور کہا کہ خدا کی قسم ہم بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ 2 دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشمدید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المؤمنین
حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی اس سخاوت اولو العزمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر نہایت رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ درس ہدایت، یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کے حیرت ناک واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز اور نصیحت آموز ہیں، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خود ہی انصاف کی اینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے، بشرطے اس کے دل میں بصیرت کی روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔